جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ 4 اکتوبر 2025 کے معاہدہ مظفرآباد پر مکمل عمل درآمد، آئینی اور انتخابی اصلاحات کے فوری نفاذ کے لیے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اور حکومت پاکستان کے لیے ارجنٹ میمورنڈم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی گزشتہ 3 برس سے آزاد جموں کشمیر کے عوام کے بنیادی حقوق، آئینی وقار، ریاستی وسائل اور اقتدار پر عوام کے حق ملکیت اور حق حکمرانی کے لیے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کی بنیاد پر پرامن اور قانونی جدوجہد کر رہی ہے۔ اس جدوجہد کی بنیاد نہ وقتی سیاسی فائدہ ہے، نہ کسی جماعتی مفاد کا اصول، بلکہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کے حق حکمرانی و حق ملکیت کی بحالی ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ میمورنڈم کہ آزاد جموں کشمیر کا برہان صرف انتظامی یا معاشی نہیں، بلکہ اعتماد، نمائندگی، اختیار اور سیاسی برابری کا برہان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی تحریک نے روایتی شکایات کو آپ ایک واضح آئینی، قانونی اور سیاسی فریم ورک میں ڈال دیا ہے۔ پس منظر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو اصولی طور پر تسلیم کرنے کے باوجود عملی طور پر بدعہدی کا مظاہرہ کیا، جس کے بعد 29 سپٹمبر 2025 سے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ اس دوران ریاستی عوام کے خلاف طاقت کے استعمال کے نتیجے میں 15 افراد کی شہادتیں ہوئی، جس سے صورتحال نہایت سنگین ہوئی۔ ان حالات میں حکومت پاکستان نے مداخلت کرتے ہوئے 4 اکتوبر 2025 کو بطور گرانٹر اور اقوام متحدہ کی قراردادوں اور جموں کشمیر تنازع کے پرامن حل کے فریم ورک کے تحت آزاد جموں کشمیر میں ایک بہتر نظام حکومت، عوامی فلاح و بہبود اور ترقیاتی عمل میں مددگار کردار اور دیگر امور پر عائد ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ 3 اور 4 اکتوبر 2025 کو 2 سپر مشت میں معاہدہ مظفرآباد کیا، جس کے مطابق 3 ماہ کے اندر عمل درآمد ہونا تھا۔ تاہم محدود اور جزوی پیش رفت کے باوجود بیشتر بنیادی مطالبات تاحال نہ تو مکمل یا التوا یا متنازع حیثیت میں موجود ہیں۔ اس صورتحال نے آزاد جموں کشمیر کے عوام، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اور حکومت پاکستان کے مابین بداعتمادی، بے یقینی اور ادارہ جاتی ساکھ کے بحران کو بڑھایا ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 12 تحریری اور زبانی طور پر مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی کے سامنے یہ مسائل رکھے، مگر شرائط، ٹائم لائنز اور مکمل عمل درآمد کے بجائے زیادہ تر معاملات میں اعلانات، تاخیر اور ٹال مٹول دیکھنے میں آئی۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جمہوری اور انتخابی اصلاحات کے لیے چارٹر۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جمہوری عمل کی مخالف نہیں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ تاہم آزاد جموں کشمیر میں انتخابی عمل طویل عرصے سے اپنے نکاح سے متاثر ہے، جن کی وجہ سے منتخب حکومتیں عوامی مسائل کا مستقبل اور منصفانہ حل فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے عام انتخابات 2026 سے قبل انتخابی اور آئینی اثرات ناگزیر ہیں، تاکہ انتخابی عمل پر عوام کا اعتماد بحال ہو، ہر ووٹ کی قدر تقریباً برابر ہو، انتخابی میدان غیر جنبردار شفاف بن سکے، کھلے دل سے جمہوری عمل میں شریک ہو سکیں۔
جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ 4 اکتوبر 2025 کے معاہدے اور انتخابی اثرات کے لیے 31 مئی 2026 تک مذاکرات اور حل کا دروازہ کھلا ہے۔ اس مدت کے دوران ہمارا مقصد محض آرائی نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ مطالبات پر خوش اسلوبی سے عمل درآمد اور انتخابی اصلاحات کے ذریعے عوام کا انتخابی عمل پر اعتماد بحال کرنا ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے آئندہ انتخابات سے قبل فوری نوعیت کے انتخابی اور آئینی اصلاحات کے مطالبات: نمبر 1، مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر قائم 12 نشستوں اور ان سے وابستہ متنازع غیر منتخب نمائندگی کے بندوبست کو 4 اکتوبر 2025 کے معاہدے جمہوری مساوات اور آئینی اصولوں کی روشنی میں ختم کیا جائے۔ کیا آپ اس مطالبے کے ساتھ اعتماد کرتے ہیں؟ یہ وہ مطالبہ ہے جو 4 اکتوبر کو مظفر آباد کے مقام پر نہ صرف حکومت پاکستان نے مانا بلکہ اس پر انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا کہ ایک کمیٹی تشکیل دے کر ان 12 نشستوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو جس طرح 12 نشستوں کے ذریعے مظفر آباد کی اسمبلی کو بلیک میل کیا جاتا ہے، جس طرح ان 12 نشستوں کے ذریعے ہماری مظفر آباد کی لولی لنگڑی اسمبلی کو یرغمال بنایا گیا ہے، اسی طرح یہ جو مخصوص 8 نشستیں ہیں، 5 خواتین کی، 1 ٹیکنوکریٹ کی، 1 اوورسیز کی اور 1 علماء مشاع کی سیٹ جو ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ وہ بھی ہماری جو مظفر آباد کی اسمبلی ہے اس کو انہوں نے بھی یرغمال بنایا ہوا ہے۔ نمبر 2، انتخابات سے قبل حکمران اشرافیہ کی غیر آئینی مراعات اور سیاسی حیثیت پر مبنی ناجائز سہولیات ختم کی جائیں۔ کیا اس مطالبے سے آپ اس بات کا اظہار کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے، چونکہ یہ بھی ہمارا وہ مطالبہ ہے۔ اور ستم صرف بھی دیکھیے لوگوں کہ یہ مطالبہ 4 فروری 2024 کو بھی حکومت نے مانا۔ 13 مئی کو ہمارے 3 نوجوان شہید ہونے کے بعد ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا جاتا ہے کہ حکمران طبقات سمیت ججز اور بیوروکریٹس کی مراد کا خاتمہ 8 اکتوبر کو مراد کے خاتمے کا معاہدہ کیا جاتا ہے اور اس پر آج تک عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، 4 اکتوبر 2025 کے معاہدے کی روح کے مطابق بلدیاتی نمائندگان کو مکمل اختیارات اور وسائل منتقل کیے جائیں۔ کیا اس مطالبے کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ اور یہ بھی ہمارا یہ وہ مطالبہ ہے۔ 8 بار اس خطے کی نام نہاد حکومت جو ہے اس نے معاہدے کیے، 6 بار جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اور 2 بار لوکل نمائندے جو ہیں وہ آزاد کشمیر بار کے ان کے ساتھ 2 بار معاہدے کرنے کے بعد اور پھر ہائی کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد بھی آزاد کشمیر کی جو یہ لولی لنگڑی حکومت ہے اس نے یہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے میں جو اب وہ کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ نمبر 4، چونکہ یہ 3 ہمارے پہلے سے تھے، اب جو ہم انتخابی اصلاحات کا جو ہم نے مطالبہ رکھا ہے وہ 4 نمبر امیدواروں اور منتخب ممبران اسمبلی کے لیے ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت اور سالمیت سے وفاداری کا حلف لیا جائے، یعنی کہ ان سے اس سے پہلے کسی اور کا حلف لیا جاتا تھا۔ ہم خیر خواہ ہو سکتے ہیں، ہم دوسرے مملکتوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے اس اجتماع میں آپ سے ایک رائے لینا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیے کہ ہم وفادار کس کے ہیں؟
ہم وفادار کس کے ہیں؟ جموں کشمیر کے. جموں کشمیر کے. تو یہ وفاداری کا حلف جو یونین کونسل اور پولنگ اسٹیشن کی بنیاد پر اثر نو مرتب کر کے ویب سائٹ پر شائع کی جائے اور انتخابی فہرستوں کے اندراج میں رہ جانے والی آئل ریاستی باشندوں کو آن لائن رجسٹریشن کا حق ووٹ کی تقریباً مساوی تعداد کی بنیاد پر کی جائیں تاکہ ہر ووٹ کا وزن قریب قریب برابر ہو اور عوامی فنڈز نمائندگی میں انصاف ممکن ہو. نیز یہ ایک حلقے 3 بڑے حلقوں کے ووٹرز کی اوسط کے برابر ووٹرز پر مشتمل بنایا جائے. یہ مطالبہ چونکہ میں آپ اس ضلع کی مثال دوں گا. ہمارا جو سٹی کا حلقہ ہے اس کے ووٹرز کی تعداد ہے 70,000. حلقہ ہے 2021 میں اس کے ووٹرز کی تعداد 1,15,000 تھی. سہسا کا جو حلقہ ہے اس کے ووٹرز کی تعداد 1,10,000 تھی اور آپ کے حلقے کا آپ کو پتا ہے کہ 1 لاکھ کے اوپر ہے یہاں کا ووٹر بھی. اور پھر بجٹ جب دیا جاتا ہے وہی بجٹ نکیال کے ایم ایل اے کو دیا جاتا ہے, وہی بجٹ شہر کے حلقے کو دیا جاتا ہے. تو کیا وہ انصاف ہے؟ تو اس لیے حلقہ بندیاں جو ہے وہ جس طرح یونین کونسل پورے آزاد کشمیر میں مساوی ہیں اس طرح جو وہ حلقہ بندیاں بھی مساوی ہونی چاہیے. نمبر 7, گزشتہ 5 سال میں ممبران اسمبلی کو دیے گئے ترقیاتی بجٹ اور ممبران اسمبلی کی سفارش پر منظور شدہ منصوبہ جاتی اخراجات کی مکمل فہرست اسمبلی کی ویب سائٹ پر مشتہر کی جائے اور ہر حلقے کی متعلقہ یونین کونسل کے دفتر یا تحصیل دفاتر میں اسے افزا کیا جائے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ جاوید اقبال کڈاروی نے 2021 سے لے کر آج تک جو بجٹ لیا ہے آپ کے نام پر تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان 5 سالوں میں ان 53 ڈنگروں کو جو بجٹ دیا گیا ہے وہ پبلش کیا جائے. عوام ہر حلقے کی عوام کو پتا ہو کہ ہمارے نام پر کتنا ڈاکہ ڈالا گیا. نمبر 8, معاشی جنابوری کا شکار اوورسیز کشمیریوں کو اپنے آبائی حلقہ جات میں بازریہ پوسٹل ووٹ یا ڈیجیٹل ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. یعنی کہ ہمارے جو بھائی برطانیہ, یورپ, امریکہ, کینیڈا اور مشرق وسطی میں اپنی محنت بیچ کر اس خطے کی تعمیر و ترقی کا ذریعہ بنے, کیا ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ ہمارے وہ 8 مطالبات ہیں. ان مطالبات پر ہم نے 31 مئی تک حکومت کو وقت دیا ہے. ہمارا جو پہلے سے 4 اکتوبر کو جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد کے ساتھ یہ جو 8 نکات ہیں اس پر عمل درآمد کیا جائے. 31 مئی کے بعد جس طرح یہاں سے عمر نذیر کشمیری صاحب, شوکت نواز میر صاحب اور دیگر ہمارے کور کمیٹی کے ممبران نے بھی ذکر کیا کہ پھر اس کے بعد بااختیار اسمبلی کے ساتھ ساتھ وہ جو ایکٹ 74 کے اندر شیڈول 3 ہے اس کے خاتمے کا مطالبہ بھی کریں گے. آواز دو, آواز دو. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی واضح کرتی ہے کہ ہمارے دروازے 31 مئی 2026 تک مذاکرات کے لیے کھلے ہیں, مگر اب یہ مطالبات محض زبانی نہیں رہے. یہ مطالبات چارٹر, آئینی اور قانون سازی کے فریم کی صورت میں تحریری اور منظم ہو چکے ہیں. لہذا آپ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اور حکومت پاکستان کے حکام کے سامنے سوال صرف یہ نہیں
کہ عوام کیا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا ریاست سنجیدگی کے ساتھ